محترم ناظرین، وقفے کے بعد الحمدللہ ہم آپ سے محو گفتگو ہیں، اور ہمارا جو خطاب چل رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت خضر سے ملنے کی جو بات تھی وہ ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی بات ان کے سامنے پیش کی کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، مجھے آپ اس میں سے کچھ علم سکھا دیں۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے، آپ کو جگہ جگہ پر اعتراض ہوگا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ کا میرا ساتھ نبھ نہیں پائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں کچھ کہوں گا نہیں، بولوں گا نہیں، بس آپ مجھے بتاتے رہیے، جو بات بتانے کی وہ بتا دیجیے گا، ورنہ میں خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہوں گا۔ بڑا عہد و پیمان حضرت خضر نے لیا کہ دیکھیے، آپ بالکل میرے معاملات میں کوئی دخل نہ دیں، اگر کوئی ضرورت ہوگی تو میں خود بتا دوں گا، ورنہ آپ کچھ سوالات مجھ سے نہ کریں، کیونکہ میری باتیں جو ہیں اور میرے معاملات جو ہیں وہ دوسرے قسم کے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ دونوں ساتھ ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، دونوں بزرگ کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی کشتی آئے تو ہم اس میں سوار ہو جائیں۔ اتنے میں ایک کشتی آئی، کشتی والوں نے دیکھا کہ دو بزرگ آدمی ہیں، بڑے احترام کے ساتھ ان کو اپنی کشتی میں جگہ دی، اور جس منزل پر اور دریا کے پار ان کو پہنچانا تھا، جب وہ جگہ قریب آنے لگی تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ تو بیچارے بڑے اچھے ہیں، انہوں نے ہم سے کوئی اجرت بھی نہیں لی اور بڑی عزت کے ساتھ ہمیں اپنی کشتی میں جگہ دی، تو اب بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، آپ نے ان کا تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت خضر نے کہا دیکھیے، یہ پہلا موقع ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا میرا ساتھ نہیں نبھے گا، آپ نے دیکھیے سوالات شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں، مجھے خیال آیا، میں غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، اب آگے چلے۔ اب دونوں پھر ساتھ ساتھ چلتے رہے، چلتے چلتے آگے ایک اور بستی میں داخل ہوئے۔ بستی کے اندر جب داخل ہونے لگے تو وہاں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں میں ایک بچہ بہت ہی پیارا اور ہونہار بچہ، دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس کو گود میں اٹھا لیا، اور گود میں اٹھا کے اس کے بعد اتنی زور سے اس کو زمین پر پٹخا کہ اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اب تو بس حضرت موسیٰ بے تاب ہو گئے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بلا وجہ ایک بچے کو مار دیا، کوئی اس کا قصور نہیں ہے، معصوم بچہ ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ یہ دوسرا نمبر ہے۔ آپ نے پھر سوالات شروع کیا، بس اب ہمارا آپ کا مشکل ہے۔ کہا کہ نہیں، واقعی مجھ سے ہوا، اب ایک دفعہ مجھے آپ موقع دیں، اب کی مرتبہ میں کچھ نہیں بولوں گا۔ کہ اچھی بات ہے، اب کہ آپ کچھ نہ بولیں، کہ نہیں میں کچھ نہیں بولوں گا۔ آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ بھئی تم ہماری کچھ کھانے وانے کا انتظام کر دو۔ بستی والے اتنے بد اخلاق تھے کہ انہوں نے ان کو کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا، ساری رات بیچارے بھوکے پڑے رہے، اور صبح ہو گئی تو وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ جب بستی کے قریب سے نکلے، آگے نکلنے لگے، تو حضرت خضر نے دیکھا ایک مکان ہے جس کی ایک دیوار بہت جھکی ہوئی ہے اور گرنے والی ہے۔ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آئیے میرے ساتھ، ہم اس دیوار کو ٹھیک کر دیں۔ کہا کہ جیسے آپ کہیں۔ سارے دن دونوں مل کے اس دیوار کی مرمت کرتے رہے اور اس کو بالکل سیدھا کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ شام کو جب تھک ہار گئے، حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلا کہ ایسے بد اخلاق بستی والے، انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں پوچھا، آپ اس دیوار کی مرمت آپ نے بغیر اجرت کے کی ہے، کچھ اجرت لے لیتے، کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ حضرت خضر نے کہا کہ بس دیکھیے، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا اور آپ کا ساتھ نہیں نبھ سکتا، اب آپ اپنی راہ لیں اور مجھے اجازت دیں۔ جانے سے پہلے میں آپ کو تینوں معاملات کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے۔ پہلی بات جو کشتی کی تھی کہ میں نے کشتی کا تختہ توڑا تھا، وہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ جو آگے بستی آنے والی تھی، وہاں کا جو حاکم ہے وہ بہت ظالم ہے، ہر اچھی کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ کوئی اچھی کشتی دیکھی اور بحق سرکار اس کو ضبط کر لیا۔ یہ کشتی والے چونکہ نیک اور اچھے لوگ تھے،
تو اللہ کا حکم یہ ہوا کہ ان کی کشتی ضبط نہ ہو، میں نے وہ تختہ توڑ کے اس کو ذرا عیب دار کر دیا تاکہ یہ کشتی بچ جائے۔ تختہ تو پھر لگ جائے گا لیکن کشتی تو بچ جائے گی، تو اس کشتی کو بچانے کے لیے میں نے وہ تختہ توڑا۔ دوسری بات آپ نے بچے کے قتل کی کہی، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اس کے بچے کے ماں باپ ہیں وہ صالح تھے، نیک ہیں، اور یہ بچہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کے بدلے میں صالح اور نیک اولاد اللہ ان کو عطا فرمائے، تاکہ ان کی جو نیکی ہے اس کا بدلہ دنیا میں بھی مل جائے اور آخرت میں بھی مل جائے۔ تو مجھے حکم ہوا کہ اس بچے کو ختم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اور نیک اولاد ان کو عطا فرما کر دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ میں نے بغیر اجرت کے وہ دیوار ٹھیک کر دی۔ بات یہ تھی کہ وہ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ان کا باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور یتیم بچوں کے لیے وہ اپنی نیک کمائی چھوڑ کر گیا تھا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے، اگر وہ دیوار گر جاتی اور اس کے نیچے جو مال دبا ہوا تھا وہ سامنے آ جاتا تو ان چھوٹے بچوں کے ہاتھ نہ لگتا بلکہ دوسرے لوگ اس کو ہتھیا لیتے۔ چونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کی نیک کمائی ان کے بچوں ہی کے کام آئے، اس لیے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں اس دیوار کو ٹھیک کر دوں، ابھی یہ گرے نہ، جب گرے جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تاکہ یہ باپ کی کمائی اور باپ کا مال انہی کو مل جائے، اس لیے میں نے اس کو ٹھیک کیا۔ تو بظاہر تو یہ تین کام میرے ایسے معلوم ہو رہے تھے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بہتر کام تھے۔ تو یہ ہے علم کا معاملہ کہ علوم اتنے زیادہ ہیں، پھیلاؤ ہے کہ ایک عالم کے اوپر دوسرا عالم، تو بہرحال عالم ہونا ایک اونچی بات ہے، اس کے بعد میں پھر ایک درجہ ہے درمیانی۔ لیکن اسلام چاہتا ہے کہ کم سے کم ضروری علم ہر ایک کو ہونا چاہیے، ضرور علم ہر ایک کو ہونا چاہیے، لیکن علم جو ہے وہ صرف علم ہی نہ ہو بلکہ علم با مقصد ہو، یعنی اس علم کا کوئی فائدہ دنیا اور آخرت میں حاصل ہو، مقصدی تعلیم ہو، بے مقصد تعلیم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اچھی دعا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے۔ اب علم ہے لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، یا تو دنیا میں فائدہ پہنچے، بھائی ایسے بھی علوم ہے کہ دنیا کے فائدے ہوتے ہیں، تعمیر کا علم ہے، لکڑی کے بنانے کا علم ہے، لوہے کے بنانے کا علم ہے، یہ بھی علوم ہے، یہ تو پیشے کہلاتے ہیں۔ اور ایسے علوم کہ جن سے انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، انسان اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھتا ہے، اللہ کے احکام کا اس کو پتہ لگتا ہے، زندگی کے مقصد کا پتہ لگتا ہے۔ اگر علم سے زندگی کے مقصد کا ہی پتہ نہ لگے تو اس تعلیم کا مقصد ہی کیا ہوا؟ زندگی کے مقصد کا تو پتہ نہیں، اور پڑھ لکھ کے اپنا زبانیں چاہے کتنی سیکھ لو، بھائی زبان تو ایک ذریعہ ہے، آپ نے 10 زبانیں سیکھ لیں لیکن آپ کو یہ نہ معلوم ہوا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور مجھ سے وہ کیا کام لینا چاہتا ہے، میں اپنی زندگی کیسے گزاروں۔ تو مقصد علم بھی ہونا چاہیے، اور مقصد علم ہے وہ جو مقصد زندگی کی نقاب کشائی کرے۔ اگر علم کے ذریعے زندگی کا مقصد نہ معلوم ہو اور انسان بے مقصد اور بے سمت زندگی گزار رہا ہو تو اس علم سے کیا فائدہ ہے؟ نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتابیں چند، نہ محقق بنا نہ سمجھ آئی۔ ایسا ہے جیسے کسی چوپائے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، تو گدھے پر کتابیں لادنے سے کوئی گدھا عالم تھوڑی بن جاتا ہے۔ اس بات سے یہ ضرورت ہے کہ علم ہو اور علم بھی بامقصد ہونا چاہیے۔ تو جو بات ہم نے اسلام کے حقوق کی بات شروع کی ہے، سیاسی حقوق میں ایک بہت اہم حق ہے مقصدی تعلیم اور عمومی تعلیم، خصوصی تعلیم نہیں بلکہ عمومی، ہر آدمی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے علم کے حصول کا انتظام کرے، درسگاہیں قائم کرے، اساتذہ تیار کرے، لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کرے تاکہ اس کی پوری آبادی پڑھی لکھی آبادی ہو، اور پڑھی لکھی آبادی ہوگی تو وہ قوانین مملکت سے بھی واقف ہوگی،
بھائی حکومت کا کیا قانون ہے، حکومت کی کیا اسکیمیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں رات دن ہماری حکومت اسکیمیں لاتی رہتی ہے، منصوبے بناتی رہتی ہے. جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا کہ بھائی یہ حکومت کی کیا اس میں اسکیمیں چل رہی ہیں اور ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو وہ ہر اسکیم سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس کو طریقہ بھی اس چیزوں کے حاصل کرنے کا معلوم کریں گے. تو اس واسطے عمومی تعلیم کا ہونا کسی مملکت کی ترقی کے لیے اور کسی ملک کے آگے بڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. ابھی پڑھا ہم نے اور بڑی دل کو مسرت حاصل ہوئی مملکت سعودیہ کے بارے میں کہ وہاں تعلیم کا اوسط 99% ہو گیا ہے. 99%، 99% لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں. ہمارے ملک میں کیرلا کا علاقہ بڑا سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے کافی آگے ہے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ملک میں تعلیم پھیلے، لوگ پڑھے لکھے ہوں اور مقصد زندگی سے بھی واقف ہوں. تو یہ ہم نے اس کے اوپر کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے یہ پہلو آ جائے اور اسلامی نظام کا یہ گوشہ تشنہ نہ رہے، اور آپ کو اس کے بارے میں جو معلومات ہم قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق دے سکتے تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.